السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا 14واں لیکچر ہے اور ہم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں روزے سے متعلق۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ روزہ یا سوم جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ ہے، اس کا معنی جو ہے وہ روزہ ہے، اور اس کے اندر جو پہلے پیراگراف کے اندر وہ سوم یا سیام کی وہ ساری انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ہمارا جو آپ کا جو شارٹ کوسچن ہے کہ سوم کا معنی اور مفہوم تحریر کریں، وہ پورا پہلا پیراگراف جو ہے وہ آتا ہے اس میں کہ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ سوم یا سیام استعمال ہوئے جس کے معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی، مطلب جو اس کا ڈکشنری کے اندر جو معنی دیا ہوا ہے وہ اس کا رک جانا یا بچ جانا۔ اب شریعت کی اصطلاح میں جو شریعت کی جو ٹرم ہے اس میں جو ہم روزہ کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ 30 روزے فرض ہیں، وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، یعنی کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے صبح، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک یہ جو درمیان میں جو ٹائم ہے نا، اس میں کھانے پینے سے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے، جو کام حرام ہیں، جو کام ناجائز ہیں وہ تو ویسے ہی ناجائز ہیں، لیکن اس کے اندر اب دیکھیں نا کھانا پینا بھی جائز ہے نا، ہم کھانا پینا جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے، وہ حلال ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں دن میں 2-3 مرتبہ۔ تو لیکن اب یہ روزے کے اندر یہ جو ٹائم ہے نا، صبح سے لے کر شام تک کا جو ٹائم ہے، اس میں ہم نے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے کام جائز رکھے ہیں، کھانا پینا جائز رکھا ہے، اس سے بھی ہم نے رک جانا ہے، یا جو خواہشات کو پورا کرنا ہے ہم نے جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں، جائز خواہشات ہیں ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ رک جانا ہے اس ٹائم کے اندر۔ تو یہ جو خاص جو ٹائم ہے اس کو جو ہے اس میں رکنا، اس کو جو ہے وہ سوم کہتے ہیں اور وہ جو ہے روزہ کہتے ہیں۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، انڈر لائن کر لیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں جو ہے نا روزے کا جو مقصد ہے، کہ روزے کا جو مقصد ہے نا وہ اللہ پاک نے خود اس آیت میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے کہ تم سے جو پہلے والے لوگ تھے ان پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب ان پر بھی روزے فرض کر دیے گئے، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے، اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ ان کا فائدہ کیا ہوگا ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ پاک بعض مرتبہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں اور اس کا فوراً فائدہ بھی بیان فرما دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اللہ پاک نے اس کا فائدہ بیان فرما دیا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ۔ تو اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی پیدا ہو جائے گا اس میں۔ اور اس کے بعد سحری کی فضیلت اور پھر اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ روزہ جو ہے ایک آدمی صرف بھوکا پیاسا رہ لے اور وہ جو اللہ پاک نے مطلب کام، ایک مثال کے طور پہ نماز ہی نہ پڑھے، وہ سارا دن نماز ہی نہیں پڑھ رہا، صرف بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، اور یا جو ہے نا جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، گناہوں سے وہ رک ہی نہیں رہا، تو پھر اس کا جو ہے نا ایسے رکنے کا، یہ ایسے روزہ رکھنے کا، بھوکا پیاسا رہنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مطلب ایک آدمی نے روزہ تو رکھا ہوا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ غیبت بھی کر رہا ہے، وہ چغلی بھی لگا رہا ہے، تو اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو اس کا یہ جو ہے نا یہ کیا فائدہ ہوا اس کا رک جانے کا؟ تو اصل تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ہم اتنے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ میں نے اس ٹائم کے اندر میں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اب 30 دن انسان روزہ رکھے رمضان کے، تو اس میں پریکٹس ہوتے ہوتے انسان کی طبیعت مزاج بن جائے گا کہ وہ گناہوں سے جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی وہ بچ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ جو سحری کی فضیلت، کہ سحری کا جو صبح کا جو کھانا ہوتا ہے جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس جو ہے نا اس کو سحری کھانے کی بھی فضیلت ہے، اور جو ہے وہ سحری کسی کو کروانے کی یا روزہ افطار کروانے کی بھی فضیلت ہے، روزہ کھلوانے کی بھی فضیلت ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ تو اس لیے بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ رات کو میں نے کھا لیا اور اب میں بس سو جاتا ہوں اور بس صبح جو ہے وہ اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، سحری نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، روزہ تو اس کا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ، کوئی پانی پی لیں، کچھ دودھ پی لیں، کوئی چائے پی لیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں کھا لینا چاہیے یا کچھ پی لینا چاہیے سحری کی نیت سے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کو جو ہے وہ افطار کروانے کے لیے جو کھجور وغیرہ یا ہم کھجور سے یا پانی سے افطار کروائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں جو ہے سے ذرا سا بھی کم کیا جائے۔ کہ اللہ پاک کے پاس تو خزانے بہت زیادہ ہیں،
تو اللہ پاک جو ہے وہ روزے دار کے ثواب میں سے کمی نہیں کریں گے، لیکن روزہ کھلوانے والا جو ہوگا، روزہ افطار کروانے والا، اس کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ اس میں سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جو روزے کا جو مہینہ ہوتا ہے رمضان المبارک، یہی رمضان المبارک جو ہے وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اسی کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا، تو اس لیے بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور اس میں پھر روزے کے ساتھ یہ ہے کہ ایک اور عمل جو ہے رمضان شریف کے اندر ہوتا ہے اعتکاف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ تو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا یہ وہ ہے، اہم ہے، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں کہ اور یہ اعتکاف کرنا، اعتکاف جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، جو رمضان کے 30 دنوں میں سے آخری 10 دن میں جو ہے وہ آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا روزے کے فوائد و ثمرات ہیں، کہ روزے کے فوائد و ثمرات میں جو 5 ہمیں پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ بیماریوں سے حفاظت۔ جب انسان جو ہے نا بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم چونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا زیادہ کھا کے ہمیں تھوڑی سی بھوک لگتی نہیں ہے اور ہم دوبارہ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بس کھانے کا ٹائم ہو گیا اس لیے ہم نے کھانا کھا لیا۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان جب بھوکا رہتا ہے تو بھوک پیاس جو ہے یہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، تو بہت ساری بیماریوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی امداد۔ جب روزہ جو ہے نا انسان جب رکھتا ہے تو ایک تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کی کتنی شدت ہوتی ہے، اس کو یہ بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، کہ پھر اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ بیچارے بڑی مشکل سے اپنے گھر کا کچن چلا رہے ہیں تو ان کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، تو اسے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پھر رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور حدیث کے اندر اس کو بہت زیادہ اس کے اندر اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو خود بھوک لگتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی ہے، اس کے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کے گھر کھانا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو اس لیے انسان دوسروں کو ضرورت کو پوری کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، یہ احساس اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے نظم و ضبط کی پابندی۔ اب دیکھیں ایک خاص ٹائم میں روزہ رکھنا ہے، اور خاص پورے مخصوص جو وہ ٹائم ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم روزہ افطار کرنا ہے، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ تو اب یہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم کی پابندی، اتنے بجے روزہ رکھنا ہے، اتنے بجے روزہ افطار کرنا ہے، تو یہ انسان کے اندر نظم و ضبط جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اعلیٰ صفات، کہ اعلیٰ صفات جو ہے انسان کے اندر تقویٰ، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، نیکی پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے اوپر والا جو ٹاپک ہے کہ انسان کے اندر روحانی طہارت، اندر کی پاکیزگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اثار قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو اپنی جو ہے وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ صفات انسان میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور روحانی تسکین، کہ انسان کو تقویٰ کی وجہ سے، جب انسان کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، نیکی بڑھتی ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے اعمال کو، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، جو ذمہ لگائے ہوئے ہمارے کام ہیں، ان کو پورا کرنے میں اس کو جو ہے وہ سکون محسوس ہوتا ہے، تو روحانی تسکین اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا ہمارے روزے کے بارے میں، اور ہمارا جو اس میں ہم اس کے مشق کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو پہلا آپ کا MCQs ہے، قرآن مجید کے مطابق روزے کا سب سے اہم مقصد ہے تقویٰ کا حصول، اللہ پاک نے خود فرما دیا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 ہے وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جس میں کیا ہو، جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، جس میں سحری نہ کی، جس میں پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا جائے، جس میں صدقہ و خیرات نہیں، اس میں جو ہے وہ پہلا پوائنٹ جس میں جھوٹ اور فحش گوئی شامل ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور نمبر 3 جو ہے رمضان المبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ۔ اور اس کے بعد نمبر 4 ہے مقررہ وقت پر سحر افطار کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا کہ نظم و ضبط کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 ہے رمضان مبارک میں بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بارے میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کی بھوک پیاس کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، کہ یار وہ جو بھوکا پیاسا خود رہتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ انسان کہ جو دوسرے بھی کس طرح بھوکے پیاسے رہتے ہوں گے، تو اس کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا نمبر جو ہمارے شارٹ کوسچنز ہیں، ہمارا صوم کا معنی مفہوم تحریر کریں، اس میں جو پہلا پیراگراف میں نے آپ کو بتایا، اور روزے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا یہ والا پوائنٹ ہے نا، یہ جو پہلا پوائنٹ ہے بیماریوں سے حفاظت، اس کے اندر جو ہے یہ اس کا اب جو اس شارٹ کوسچن کا جواب جو ہے آپ یہ لکھیں گے۔ اور روزہ انسان کو پابندی وقت اور نظم و ضبط کا درس کس طرح دیتا ہے، جو ہمارا یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اس میں آپ جو ہے نا وہ یہ لکھیں گے۔
اور روزے کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ اب معاشرتی فوائد کے اندر جو ہے نا یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا آپ کا ضرورت مندوں کی امداد، یہ جو ہے نا یہ معاشرتی فوائد کے اوپر ہے، تو اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ لکھنا ہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا 2 نمبر کا آپ کا کوشچن آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اور ہاں یہ ایک اور سوال ہمارا رہ گیا کہ رمضان مبارک میں کی جانے والی مالی عبادات کون سی ہیں؟ مالی عبادات جو ہے نا وہ صدقہ اور خیرات ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، اور بس یہ آپ جو ہے وہ لکھیں گے صدقہ اور خیرات، صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے نا اچھا آپ کا قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت تحریر کریں۔ یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے اندر نا ہمارا یہ پورا ٹاپک آ جائے گا، جو پہلا پیج نمبر 24 سے جہاں سے چیپٹر ہمارا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں آپ جو ہے وہ روزے کا تعارف لکھ دیں گے، اور باقی جو ساری اہمیت چل رہی ہے اور روزے کے فوائد و ثمرات سے اوپر تک کی، یہاں تک جو ہے وہ آپ کا سارا ٹاپک، یہ پہلے جو کوشچن کا جو ہے وہ آنسر یہ ہوگا۔ اور روزے کے فوائد و ثمرات بیان کریں، یہ آپ نے ہیڈنگز جو ہے ہیڈنگز بنا کر آپ نے لکھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس میں نمبر آپ کو زیادہ اچھے ملیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، تو اس میں اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔